وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 29، درس نمبر 266. آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے نہیں ڈرتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا اس سے خدا کا کچھ عہد نہیں. ہاں، اگر اس طریق سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مذائقہ نہیں، اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا ہی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 29. قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ، پوشیدہ رکھو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تبدو ہو یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالی اسے جانتا ہے. ویعلم ما فی السماوات والارض وما فی الارض، اور جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. سامعین اکرام، گزشتہ آیت سے یہ آیت جڑی ہوئی ہے. یعنی گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مومنوں کو کہ تم سوائے اپنے لوگوں کے غیر کے ساتھ تعلقات نہ رکھو، ان کو دوست نہ بناؤ. آج کی آیت میں یہی بات ہے کہ دیکھو، اگر یہ تو معاملہ دلی ہو گیا نا، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، یعنی نہ بنائیں مومن کافروں کو دوست. اب دوستی کا معاملہ، محبت کا معاملہ تو دل کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آیت پہ مکمل وضاحت فرما رہے، اور جو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، جو ہم چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں، یعنی زبان سے ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں تو محبت نہیں کرتا. آج کل تو مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے کے حالات کے مطابق آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مومن کو چھوڑ کے کافر کو دوست بناتا ہوں یا اس سے پیار کرتا ہوں. دیکھیں، کافر کا تھوڑا سا معنی جو ہے وہ طاغوت بھی لے سکتے ہیں آپ. طاغوت، فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، یعنی طاغوتی ہستیاں. آپ کا نفس
آپ کا یعنی آپ کا نفس سب سے پہلے کافر ہے، وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ظاہر سے پیار ہے، باطن سے نہیں ہے، ظاہر سے دوستی ہے۔ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے آپ اپنی ایک پوزیشن بناتے ہیں اور عزت، ظاہر کی عزت آپ چاہتے ہیں، ظاہر کی ستائش چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، ظاہر کا احترام چاہتے ہیں کہ اور لوگ میرا احترام کریں۔ تو بہرحال یہ بہت ساری قوتیں ہوتی ہیں۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین، الفاظ تو یہی ہیں، لیکن دیکھیں اس کا دائرہ کار اگر آپ وسیع کرنا چاہیں یا اس کو سمجھنا چاہیں تو اللہ کی توفیق سے پچھلا جو سبق تھا اس میں بھی میں نے کافی وضاحت کی تھی، کوشش کی تھی، اور اس میں یہی ہے کہ طاغوتی ہستیاں جو بھی بیوی ہو سکتی ہے، بیوی کا شوہر ہو سکتا ہے، یعنی کافر کا مطلب حق سے انکار کرنے والا۔ یہ بات تھوڑا سا ضرورت ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے کہ ہم کافر کا معنی جو ہے وہ ہم نے محدود کر دیا۔ اب مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ بھئی پاکستان میں تو کافر ہے نہیں، میرے محلے میں تو کافر ہے نہیں۔ کافر مطلب ناشکرہ بھی ہے، آپ کا نفس ناشکرہ ہے، اس سے آپ نے دوستی کاٹ لی ہے، بیوی ناشکری ہے، اس سے آپ نے محبت رکھی ہے، شوہر ناشکرہ ہے، رب کی نعمتوں سے انکار کر رہے ہیں عملی طور پہ، اولاد ہے آپ کی، آپ کا معاشرہ ہے، گلی میں ہے، آپ کی سہیلی ہو سکتی ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، جو بھی۔ تو دیکھیں غیر اللہ سے آپ نے تعلق نہیں رکھنا، قلبی دوست نہیں بنانا انہیں، یعنی جو آپ کے سفر میں آپ کے ہم سفر نہیں ہے اور آپ کے مسلک پر نہیں ہے، آپ کے مقصد میں شامل نہیں ہے، جو آپ کا مقصد حیات ہے، تو پھر ان کو آپ نے دوست نہیں بنانا۔ اور یہ آیات یعنی ٹھیک ہے ہم پڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ ہیں مومنوں کے لیے، ہمارے دل تو یقین کرنے سے انکاری ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور بہرحال اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے ظاہر و باطن کا حال میں جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا یہ مفہوم آپ خود اس سے اخذ کر لیں۔ پھر اب اگلی آیت ترجمہ اس کا یہ ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ۔ یوم تجد، جس دن پالے گا ہر شخص، موجود پائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس، ما عملت من خیر محضرہ، اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی کی تھی، تود، وہ چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ کاش درمیان اس کے اور درمیان اس کی برائی کے مسافت ہوتی دور کی، امدا بعیدا، دور کی۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، دوبارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہوں، یعنی اپنی ناراضگی سے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ بہت قیمتی مضامین ہے۔ آج کا جو سبق ہے وہ کل جو ہونے والا ہے اس کی خبر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، اس کی محبت ہے کہ کل جو ہونے والا ہے وہ آج ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک بات جو کل ہونے والی ہے، کوئی سچا شخص، کوئی مستقبل کو دیکھنے والا شخص اگر آپ کو بتا دے، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ یعنی کوئی مستقبل کا حال جاننے والا، آپ کا ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے اور 10 کروڑ اس کی مالیت ہے، تو وہ مثال کے طور پہ عرض کروں، اس میں کافی وہ آپ اعتراض بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی لیکن دیکھیں مثال سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ 10 کروڑ مالیت ہے مثال کے طور پہ، ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، 10 کروڑ کا سامان اس میں پڑا ہے، کوئی آپ کو یہ کہتا ہے اور وہ شخص سچا ہو اور آپ کا ہمدرد ہو، اور وہ آپ کو کہے کہ بھئی 1 مہینے کے اندر یہاں سے تم نکل جاؤ،
اور اس کو چھوڑ دو. تو اگر وہ آپ کا یقین ہو اس شخص کی بات پہ تو آپ اس کو چھوڑ کے نکل جائیں گے 1 مہینے میں، یا تو سارا سامان موو کر لیں گے یا کچھ اور کر لیں گے، لیکن وہ آپ جگہ چھوڑ دیں گے، اور اس میں آپ کا جو دل لگا ہوا تھا وہ دل بھی آپ کا ہٹ جائے گا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ ساری عمارت منہدم ہونے والی ہے. تو 1 مہینے کے اندر اندر، یعنی آپ تو مطلب یہ ہے کہ فوراً اس شخص کی بات پر، چونکہ وہ سچا ہے، جھوٹ ثابت نہیں ہے اس سے، اور وہ آپ کا ہمدرد بھی ہے، تو وہ آپ 15 دن میں دکان کو خالی کر دیں گے. اس کا یعنی جو اس کی چھتیں ہیں، دیواریں ہیں، وہ ساری آپ جو ہے وہ کر دیں گے، وہ اس کو گرا کے بس زمین کے برابر کر دیں گے، کیونکہ وہ سامان تو آپ کا کہیں اور استعمال ہو جائے گا. تو آپ کے یعنی بچت تو ہو گئی، آپ نے یقین کر لیا اس بات پہ. اسی طرح دیکھیں دنیا کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہا ہے آنے والے کل کی. اس آیت میں، آیت نمبر 30 میں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. اللہ تعالیٰ میں فرما رہا ہے کہ دیکھو اے لوگو، تم اچھا کرو یا برا، کل تمہارے سامنے ہوگا یہ، اور پھر اس کے نتائج تمہارے سامنے آئیں گے. وہ نتائج وہ ووفیت کل نفس بما عاملت ہے یا کسبت ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے. ہر نفس کو وہم لا یظلمون، ہر نفس کو اس کا بدلہ جو ہے باقاعدہ دے دیا جائے گا. تو یہ دیکھیں اس آیت کے آخر میں کیا ہے، واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر. تو دیکھیں آنے والے، دیکھیں مجھے احساس ہے کہ یہ جس کے سامنے میں یہ مضمون بیان کر رہا ہوں یہ یقین کرنے والے لوگ نہیں ہیں اللہ کی باتوں پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا تو رہا ہے لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ سے بالفعل ہم جنگ کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا کرو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے آپس میں ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہ کھاؤ. لیکن ہم کھا رہے ہیں، ہمیں کوئی خوف ہی نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی ناراضگی کا کوئی خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سود مت کھاؤ، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود مت کھاؤ، اور اگر کھاؤ گے تو یہ تمہاری اور میری جنگ ہو جائے گی. تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، جنگ کر رہے ہیں. پاکستان کو من حیث القوم جو ہے سود میں مبتلا قوم ہے. یہ آپ تھوڑی سی بجلی جائے، ٹرانسفارمر خراب ہو جائے، آپ روڈ کو بلاک کر دیتے ہیں، ٹائر جلانے لگتے ہیں. لیکن سودی نظام جو ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، آپ اس پہ راضی ہیں. سود عموماً آپ دیکھیں پینشن ملتی ہے 60-70 لاکھ روپے کی، جو بھی ہو، تو وہ آپ کسی سودی اکاؤنٹ میں رکھوا دیتے ہیں. پھر کوئی پوچھتا ہے سال بعد کہ بھئی کیسی گزر رہی ہے؟ بھئی ایک تو مجھے پینشن مل رہی ہے 40,000 اور 50,000 روپے جو ہیں وہ منافع کے مل رہے ہیں مجھے، بس اللہ کا شکر ہے، خوب گزارا ہو رہا ہے. یہ عام بات ہے صاحب جی کا. بینک میں سودی یعنی اکاؤنٹ میں آپ پیسے رکھوا دیتے ہیں، 50,000 وہاں سے مل رہے ہیں، پینشن چلو پینشن تو جائز ہے، لیکن سود 50,000 آپ نے تو مکس کر دیا ہے اور حرام آپ کھا رہے ہیں. تو یہ دیکھیں ہمارا اللہ پر، یوم آخرت پر اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے. یہ بات اگر آپ اپنی کمزوری کو اگر نوٹ کر لینا تو میرے خیال سے پھر آپ کو علاج کی فکر ہو جائے گی، آپ پھر علاج کی فکر کرنے لگیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. قیامت کے دن آپ کی کمائی، ساری کمائیاں اچھی ہو یا بری ہو، تو وہ ساری آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے بیان کی ہے قرآن میں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت کے دن میں ہر ایک کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کا یقین تو نہیں ہے، 2 فرشتے مسلسل لکھ رہے ہیں آپ کے اچھے اور برے اعمال کو، اور وہ آپ کی فلم بندی بھی ہو رہی ہے. آپ پہ شہادت دیں گے، آپ کے ہاتھ، آپ کی آنکھیں، آپ کے منہ اور آپ کی ٹانگیں سب شہادت دیں گی کہ اللہ اس نے میری ہاتھوں سے یہ کام کیا ہے، یہ نگاہوں سے یہ کام کیا ہے. تو ہمیں تو یقین نہیں ہے کسی بات پہ. سچی بات جو ہے نا وہ یہی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے. دیکھیں یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. یہ بات ذرا آپ نوٹ کر لینا، یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور جو یقین ہوگا آپ کا اسی طریقے سے آپ کا یقین وہ اعمال ہوں گے. ہمارے اعمال، ہم آخرت کو بھلا کر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں میں تو کوئی یعنی ہوا میں بات نہیں کر رہا، آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، آپ اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ جو مرضی آئے کر لیں، کسی کو ہوش نہیں ہے. یعنی کوئی یعنی یقین نہیں رکھتا کہ یہ سب اعمال میرے سامنے آئیں گے. اور جہاں تک آخرت کی بات ہے، اس کی مثال تو دیکھیں وہ رد عمل کی ہے. اور ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ان کے اعمال ان کے سامنے آئیں گے. یہ بات قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ ان کے لیے سزا یا جزا کا کوئی تصور ہے، کیونکہ وہ مجبور مخلوقات ہیں. بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی کسی مخلوق سے کوئی باس پرس پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہ کسی کے لیے جزا ہے نہ سزا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ مجبور نہیں کیا، اسے اختیار دے دیا ہے اور اسے ہدایت سے بھی نوازا ہے اور اس کو راستہ بھی بتایا ہے، اچھی اور بری راہ کی وضاحت ہوئی ہے، تو اب اس کی مرضی پہ چھوڑ دیا ہے معاملہ. اب ایک دن ایسا ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضر وما عملت من سوء. تو ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ نے لٹکا دیے ہیں. جزوی نتائج تو ضرور ملتے ہیں دنیا میں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. جزوی نتائج، وہ شاعر نے ایک شعر کہا ہے نا کہ پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ حشر صرف یعنی جزائے اعمال صرف حشر پہ موقوف نہیں ہے، زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. اور یہ اگر میں بات کروں، اور یقیناً تھوڑی سی آپ کو میں کروں گا کہ دیکھیں زندگی میں آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے فیصلے ہیں، وہ اس کے اثرات آپ کے روح پہ ہوتے ہیں، پھر اس کے اثرات آپ کے ظاہری زندگی پر ہوتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا جو وعدہ ہے، جو رد عمل ہے، جو قدرتی چیز ہے کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے ہیں یا اللہ کی رضا کو یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مد نظر نہیں آپ کی، تو آپ کی زندگی جو ہے وہ پریشان کن حالات سے دوچار ہوگی. آپ کو سکون نہیں ہوگا، آپ کے دل کو چین نہیں ہوگا. یہ ایک بات میں مختصر سی کر لوں، اور یہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا یعنی میں کیا صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. اگر آپ پریشان ہیں تو اس کی سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کے لیے بڑا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ نمبر 1 دنیا ہے یا آخرت ہے. میں تھوڑی سی مجھے اجازت دیں تو یہ بات آپ کو کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنے ذہنی طور پہ آپ کے جو مسائل ہیں اس کو آپ دیکھیں، پرکھیں کہ اس کا تعلق ظاہر سے ہے کہ آخرت سے ہے. اگر آپ کے مسائل کا تعلق ظاہر سے ہے تو پریشانی آپ کا مقدر ہے اور رہے گی. یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ آپ تو آخرت کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کو چین نہیں ہوگا. یہ مختصر بات ہے. بہرحال
باقی تو تفصیلات ہیں وہ میں کرتا رہتا ہوں. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. اب اس دن جب آپ کے سامنے وہ اعمال آپ کے سامنے آئیں گے، آپ اپنی کتاب پڑھیں گے تو آپ جو ہے وہ کتاب کو چھپائیں گے، اس کتاب کو چھپائیں گے. قرآن آیات کا مفہوم ہے. اور آپ یہ چاہیں گے کہ کاش اس جو میں نے کیا ہے اس کے اور آپ کے درمیان بہت دور کی مسافت ہو. وما عملت من سوء تود لو ان بینہا و بینہ، جو اعمال آپ کے برے ہوں گے اس کے اور آپ کے درمیان آپ چاہیں گے کہ بہت فاصلہ ہوتا، وہ مجھے دکھائی ہی نہیں دیتے، لیکن دکھائی تو دیں گے. وہ آپ کے گلے کا ہار ہوگا، آپ کا اعمال نامہ، برا اعمال نامہ آپ کے گلے کا ہار ہوگا. یہاں رک کے میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ ما عملت من سوء، خیر اور سوء دونوں باتیں ہیں اس آیت مبارکہ میں. دیکھیں بھلائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. ہم نے تو دیکھیں ایک وہ یعنی ایک قسم کی غفلت ہے اور سوئے ہوئے ہیں. دین میں نہ محنت ہے، نہ جد و جہد ہے، نہ کوئی سوچ بچار ہے. قرآن کو ہم مثال کے طور پہ میں بیان کر رہا ہوں، سننے والوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی میں نے تو اپنا کام کرنا ہے. تو بھلائی اور برائی ہمارا معیار کچھ مختلف ہے اور بڑا محدود ہے. ہم برائی کس کو کہتے ہیں بھئی؟ آج کل پاکستان میں معاشرے کو شراب پینا ہم برا سمجھتے ہیں، زنا کو ہم برا سمجھتے ہیں، اور ایسے ہم نے یعنی برے کام ہمارے مخصوص ہیں. برا کام نہ کرو، برا کام. آپ جب کسی کو کہتے ہیں بھئی یہ تو برا کام ہے، اب اچھائی ہماری محدود ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تک، بس یہ کرو، باقی اپنی مرضی سے زندگی گزارو عام طور پہ. تو دیکھیں یہ یعنی دیکھیں ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو. نیکی دراصل شروع ہوتی ہے ایمان باللہ سے. وہ ایمان باللہ ہے نہیں، وہ ایمان باللہ ہے نہیں، اللہ پہ یقین ہے نہیں. اللہ پہ یقین کا مطلب دیکھیں، اللہ کی ہمارے لیے جو سب سے بڑی صفت ہے وہ صفت الوہیت ہے. ہمارے اسلام کی بنیادی جو بات ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. ہم نے لفظاً تو ہم کہتے ہیں کلمے کا ورد کرتے ہیں، لیکن عملاً اس کے مفہوم سے واقف بھی نہیں ہے. نمبر ایک، واقف ہونا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو ایک سمت بتاتا ہے کلمہ کہ آپ اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیں. ہمارا رخ تو پھیرا ہوا ہے دنیا کی طرف. دنیا ہی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. اب اس صورت میں دیکھیں، مختصر تو ٹائم بھی ذرا کم رہ گیا میرے پاس، میں آپ کو مختصر انداز میں، اگر آپ کا زندگی کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے، اور دنیا ہی کو آپ اپنے یعنی کامیابی اور ناکامیابی کا معیار آپ نے بنا لیا ہے، اور آپ کا ارادہ ہے میں نے دنیا میں کامیاب ہونا ہے. اب اس نیت سے جب آپ زندگی گزاریں گے تو یہ جو کچھ بھی آپ کریں گے وہ ساری برائیوں میں شمار ہوگی. آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، وہ ساری برائیاں ہیں. آپ نماز کے مقصد سے غافل ہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن روزے کے مقصد سے آپ واقف نہیں ہیں. آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن آپ کے زکوٰۃ دینے کا انداز غلط ہے. آپ حج کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. نماز کا مقصد، یہ تو میں نے قرآن سے آپ کو بتایا نا کہ نماز، میں کہہ رہا ہوں کہ نماز بھی ضائع ہے. کیوں کہ آپ نماز کے مقصد سے واقف نہیں ہیں. نماز تو اللہ کی یاد آپ کو دلاتی ہے،
کہ جو اللہ کے لیے جس نے زندگی وقف کر دی ہے اس کا رخ اللہ کی طرف ہے، اس کے لیے نماز جو ہے وہ ایک تحفہ ہے۔ آپ کی زندگی کا رخ تو دنیا کی طرف ہے، آپ دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جب ایسا ہے، آپ کی نیت خراب ہو گئی دنیا میں، اب ساری برائیاں ہیں، نیکیاں برائیوں میں بدل جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور اللہ ہی آپ کی منزل ہے، اب جب آپ توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ تو اللہ ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو نہیں کہہ رہا۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کی برائیاں میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ کتنا مہربان ہے وہ۔ پھر اب سب آپ کی نیکیاں ہوں گی، سب آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ اب نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایمان باللہ کے بعد آپ کی نیکیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن یہ ساری نیکیاں اور برائیاں، یہ نیت جو آپ کی تھی، یہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ پھر اگر آپ نے غیر اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو آپ چاہیں گے کہ وہ زندگی جو اس وقت کتاب کی صورت میں اس کے اور میرے درمیان بہت فاصلہ ہوتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ناراضگی سے ڈراتا ہے، اور تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جائے اس کی جگہ جنت میں نہیں ہے، اس کی جگہ دوزخ میں ہے۔ تو تم ڈرو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے نتیجے سے۔ واللہ، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ، کیونکہ تم پہ میں بہت مہربان ہوں، شفیق ہوں، شفقت کرتا ہوں میں، اسی لیے میں تم سے بتا رہا ہوں۔ تلاوت کرتا ہوں میں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن ہر شخص موجود پائے گا اپنے سامنے اس نیکی کو جو اس نے کی تھی، وما عملت من سوء، اور جو برائی اس نے کی تھی وہ بھی اپنے سامنے پالے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، برے کام کرنے والا، بری زندگی گزارنے والا چاہے گا کہ اس کے اور ان کے اعمال کے درمیان، برے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ناراضگی سے ڈراتا ہے۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اس آیت کے آپ دیکھیں مخاطب جو ہے، آپ اس کو نہیں نکال سکتے، یعنی کسی اور پر فٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ پر اللہ تعالیٰ نے شفقت کی ہے۔ یہ تمام حالات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یا عباد فاتقون، اے میرے بندو میری ناراضگی سے ڈرو، میری نافرمانی کی صورت میں میری سزا، میرے عذاب سے ڈرو۔ بہرحال اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل ان
تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو، خدا اس کو جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه واللہ رؤوف بالعباد. جس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو موجود پالے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی. اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.